سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے اور ان کی داڑھی سے ان کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اپنے نالین مبارک بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور وہی صحابی تشریف لے آئے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور وہی انصاری صحابی تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اس صحابی کے پیچھے چل دیے تاکہ ان کے اہل جنت میں سے ہونے کا راز معلوم کر سکیں، اور جا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے گھر جا کر کہا کہ میں 3 دن تک آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس صحابی نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 دن بغور مشاہدہ کرتے رہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری سنائی ہے، لیکن جب 3 دن مکمل ہوئے تو انہوں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا۔ پھر خود ہی اس صحابی سے پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس میں 3 دن رہا ہوں کہ آپ کا وہ عمل دیکھ سکوں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ ایک بات دیکھی ہے کہ آپ خیر کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ میں تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بری سوچ نہیں رکھتا، اپنے مسلمان بھائی سے میں حسد نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو دوستو، ایک مختصر سا عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے، اٹھ کر کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے دل کو بس صاف رکھنا ہے۔ ہر مسلمان بھائی کے لیے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، جان پہچان والا ہو یا کوئی اجنبی ہو، بہرحال جو مسلمان ہو، جہاں کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کے لیے دل کے اندر بغض نہ رکھے، ہم کینہ نہ رکھیں، اس سے حسد نہ رکھیں۔ تو جو خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سنائی ہے وہی خوشخبری ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔